بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار حشرات ہیں، اور بھی حشرات کا ذکر ہے، لیکن چار حشرات ہیں جن کا ذکر قرآن میں جو میں ابھی آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک چونٹی، چونٹی کو اہل دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چونٹی کا کام کیا ہے؟ جمع کرنا، کام کرنا، صبح شام لگا ہوا ہے کام کرنے میں۔ مرد بھی کام کر رہا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہے، پہلی شفٹ میں بھی دوسری شفٹ میں بھی۔ ادھر تو نہیں ہوتا نا ایسا؟ بھائی اتنا تم جمع کر رہے ہو، چونٹیوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں، اتنا تم جمع کر رہے ہو، کھاؤ گے کب؟ کرو گے کیا اس کا؟ میں چونٹی ہوں بھائی، میرا کام صرف جمع کرنا ہے۔ اپنا آرام اور اپنا سکون برباد کر کے، اپنی جوانی برباد کر کے اتنا بنا لوگے تو کرو گے کیا؟ آپ لوگوں کی اچھا ہے، یہ سنگل سٹوری گھر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں ڈبل سٹوری بنتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے مکانات بنا لیے ڈبل سٹوری، اور اوپر منزل میں جا سکتے ہی نہیں ہیں، جا ہی نہیں سکتے۔ میں خود بھی چھوٹا موٹا آرکیٹیکٹ، میں ڈیزائن کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک جگہ 4 سیڑھیاں ڈیزائن کی تھی، وہ بھی صرف خوبصورتی کے لیے۔ تو آخری عمر میں والد صاحب کو 4 سیڑھیاں آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا۔ میں بڑا پچھتایا کہ یہ 4 سیڑھی میں نے کیوں ڈیزائن کی، میں نے کیوں لیول ڈیفرنس دے دیا گراؤنڈ فلور پہ۔ تو یہ چونٹی، اہل دنیا چونٹی کی طرح پتہ ہی نہیں ہے کر کیوں رہے ہیں۔ بھائی کم سے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو اس زیادہ کو کیا کرنا ہے جس سے ڈپریشن ملتی ہے؟ سوچنا تو چاہیے نا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کر کے کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا، میرا کیا نقصان ہوگا، میرا کیا فائدہ ہوگا۔ چونٹی ان کو نہیں سوچتی، جو چونٹی کی طرح ہیں وہ بھی نہیں سوچتے۔ دوسرا عنکبوت، مکڑی کہتے ہیں نا، اس کا گھر کو کہا ہے کہ اس کا گھر کمزور ترین گھر ہے، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے بے حیا لوگوں سے۔ اب بچے ہیں اور خواتین بھی ہیں، آگے سمجھ لیں یا تھوڑا سا سرچ کر لیں کہ مکڑی کتنی بے حیا ہے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، جانوروں میں معمولاً نہیں ہے، اس میں بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ کوئی اس کا بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، کوئی تمیز نہیں، نر ہے، مادہ ہے، بھوک لگے تو وہ اپنے مادہ کو خود کھا جاتی ہے۔ تو آپ کا ویسٹرن معاشرہ کم و بیش مکڑی کی طرح، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر یہ بھوکے ہو گئے تو سب سے پہلے ہمیں کھائیں گے۔ تیسرا جو جانور ہے وہ مکھی ہے، اس کو تشبیہ دی ہے منافق کے ساتھ۔ مکھی جا کے شہد پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، پھول پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، نجاست پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، گندگی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ منافق کوئی پتہ نہیں، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ زبان بہت سفید ہے، دانت بہت سفید ہیں، دل بہت سیاہ ہے۔ یہ منافق اس مکھی کی طرح ہیں جو کبھی نجاست پر، کبھی طہارت پر، کبھی ان کے زبان پر اہل بیت کے فضائل ہوتے ہیں، کبھی ان کے زبان پر دشمنوں کے نام ہوتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے
وہ نحل شہد کی مکھی، وہ مکھی پہلے آ چکا ہے، میرے دل نہیں چاہ رہا تھا مکھی بولو. نحل، نحل وہ شہد کی مکھی نا، مجھے اجازت دے میں نحل بولوں اس کے بعد، مجھے وہ مکھی شہد کے ساتھ بھی ریپیٹ کرنے کا وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک. نحل مومن، بیٹھتا بھی طہارت پر ہے، کھاتا بھی طہارت ہے، دیتا بھی طہارت ہے. مومن فائدہ ہی فائدہ، پاک ہے، پاک کماتا ہے، پاک کھلاتا ہے، اور جہاں رہتا ہے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. تو پھر ہمارا اخلاق بھی پھر مومن کا ہونا چاہیے. اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم مومن نہیں. ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے ہم مومن نہیں ہیں. مومن کی مثال شہد کی نحل کی طرح ہے. شہد کے چھتے پہ ایک یعصوب بیٹھا ہوتا ہے، وہ جب بھی مکھی واپس آتی ہے وہ اس کو سونگتی ہے. اگر طہارت سے آئی ہے تو چھتے میں جا سکتے ہیں، اگر نجاست سے آئی ہے تو اس کو فوراً قتل کر دیتی ہے. اور امیر المؤمنین کو یعصوب الدین کہا جاتا ہے. امیر المؤمنین مقام اعراف پر ہوں گے، دیکھیں گے یہ طہارت سے آ رہے ہیں، فرش اعضاء سے آنے والوں کا استقبال ہوگا، اور جن کی زبانوں پر نجس لوگوں کا ذکر ہوگا انہیں جہنم بھیج دیں گے. امیر المؤمنین کا ایک اور لقب ہے امیر النحل. جو سریہ ہے، ایک غزوہ ہے، ایک سریہ ہے. غزوہ جس میں نبی خود ہوں، سریہ جس میں نبی نہ ہوں. ایک جنگ تھی، کفار کے ساتھ لشکر بھیجا. کفار نے کیا کیا تھا، جہاں پیچھے آبادی تھی اس سے پہلے جو پہاڑ تھا اس میں انہوں نے خوب شہد کی مکھیوں کو پال رکھا تھا. جب بھی کوئی لشکر آتا تھا، لشکر شور شرابہ کرتے ہوئے آتا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہوتی ہے، تلواروں کی آواز ہوتی ہے، نیزوں کی آواز ہوتی ہے. یہ آواز سن کے وہ شہد کی مکھیاں ان پہ حملہ کر دیتی تھی. مسلمان جاتے تھے، وہاں سے شہد کی مکھیاں کالے بادلوں کی طرح آتی تھی، اتنے حملہ کرتے تھے، یہ واپس بھاگ کے مدینہ. دوسرا گروپ گیا کہ تم ایسی مکھیوں سے ڈرتے ہو، ہم جاتے ہیں. وہ گئے، وہ بھی واپس آ گئے. رسول خدا نے فرمایا امیر المومنین آپ جائیں. اب یہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا علی، شہد کی مکھیاں ہیں تو مرحب ہو، آپ مار لیں. عمر ابن عبدوت ہو، آپ کی تلوار ایک ضرب میں سے مارے. یہ تو لاکھوں مکھیاں آتی ہیں، آپ ان کا کیا کریں گے؟ امیر المومنین بالکل ایسے ہی چلتے جا رہے. امیر المومنین کا سکون بتاؤں کتنے سکون میں ہوتے تھے. جنگ صفین، جنگ اس نہج پہ پہنچی کہ فوجی کھانا نہیں کھا سکتے تھے، نماز بھی مرکب کے اوپر پڑھتے تھے. کھانے کا جب ٹائم نہیں تھا تو پانی میں شہد ملا کر فوجیوں کو دیا جاتا تھا کہ وہ پئیں گے، تھوڑی سی انرجی آئے گی، لڑ سکیں گے. امیر المومنین کو شہد ملا کے پیالہ پیش کیا گیا، پی کے فرمایا واہ طائف کا شہد ہے.
یا علی اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ شہد ہے یا پانی ہے. ہیں؟ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیچ پہ شہد پی رہے ہیں. اتنا سکون. علی کو کیا فرق پڑتا ہے آگے کون آ رہا ہے. امیر المومن چلتے چلے گئے. شہد کا جتھا پھر آ گیا کالے بادلوں کی طرح بالکل مسلمان لشکر کے اوپر آ گیا. امیر المومنین نے کہا اے شہد کی مکھیوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے دشمنوں پہ حملہ کرو. شہد کی مکھیوں نے حکم مانا اور پلٹ کے انہی کفار پہ حملہ کر دیا جنہوں نے پالا تھا. اس سریے کے بعد امیر المومنین کو کہا جاتا ہے امیر النحل.